السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ سورۃ الاعراف ہم آیت نمبر 32 تک پڑھ چکے ہیں، ہم ان کا ریکیپ کر لیتے ہیں آگے جانے سے پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، میرے پروردگار نے تو انصاف کا حکم دیا ہے اور اس بات کا کہ ہر مسجد میں نماز کے وقت اپنی توجہ ٹھیک اسی کی طرف رکھو اور اس کی مکمل حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے خالصتاً اسی کو پکارو۔ جس طرح اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ ایک فریق کو تو اس نے ہدایت دی اور دوسرے فریق پر گمراہی واجب ہو گئی، کیونکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا سرپرست بنا لیا تھا۔ پھر وہ سمجھ بھی یہ رہے ہیں کہ وہ وہی سیدھے راستے پر ہیں۔ اے بنی آدم، جب بھی کسی مسجد میں جاؤ تو آراستہ ہو کر جاؤ اور کھاؤ پیو، لیکن اسراف نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینت اور کھانے کی چیزیں، پاکیزہ چیزیں پیدا کی ہیں، انہیں کس نے حرام کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے، اور قیامت کے دن تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ ہم اسی طرح اپنی آیات کو ان لوگوں کے لیے صاف صاف بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ آج کی آیت نمبر 33۔ قل انما حرم ربی فواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ وما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، میرے پروردگار نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ یہ ہیں کہ بے حیائی کا کام خواہ ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو، اور گناہ کے کام اور ناحق زیادتی، اور یہ کہ تم اللہ کے شریک بناؤ جس کے لیے اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگا دو جن کا تمہیں علم نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 5 حرام چیزوں کا ذکر فرمایا جن کا تعلق کھانے کی چیزوں سے نہیں بلکہ اعمال سے ہے۔ سب سے پہلے بے حیائی کا ذکر اس لیے فرمایا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے قصے سے یہ بیان چلا آ رہا ہے کہ کس طرح شیطان نے آدم اور حوا کو بے ستر اور ننگا کر دیا۔ پھر مشرکین مکہ کا ذکر کیا جو طواف تک ننگے ہو کر کرتے اور اسے مذہبی تقدس کا درجہ دیتے تھے، اور گناہ کا لفظ اگرچہ چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہ پر استعمال ہوتا ہے، تاہم غالباً یہ لفظ یہاں ایسے گناہ کے لیے آیا ہے جس کا اثر اس کی ذات تک محدود رہے، کسی دوسرے کو اس کا نقصان نہ پہنچ رہا ہو۔ اور ناحق زیادتی سے مراد ایسے گناہ ہیں جن سے دوسرے کے حقوق تلف ہو رہے ہوں، یعنی دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ ایسے گناہ جن سے اپنے آپ کو نقصان دیا جا رہا ہے، اپنا نام اعمال خراب کیا جا رہا ہے جس کو خود بھگتنا ہوگا، اور دوسرے وہ گناہ جن سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہو، دوسروں کے حق مارے جا رہے ہوں۔ اور شرک تو تمام حرام کاموں میں سیر فہرست ہے، اور اللہ کے ذمے لگانے کی اس مقام پر وہی مثال کافی ہے جو مشرک کہتے ہیں کہ واللہ امرنا بھی، جو پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ جیسے مشرکین کوئی بھی کام کرتے تو کہتے کہ ان بتوں کو سفارشی بنانے کا حکم اللہ نے دیا ہے، کسی کھانے کو حلال اور حرام کرتے تو کہتے یہ اللہ کا حکم ہے، ننگے ہو کر طواف کرتے تو کہتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ہمارے آباء و اجداد نے یہی بتایا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کون سی سرشت ہے کہ جب شیطان نے آدم کو سجدے سے انکار کیا تھا تو اس وقت اس نے بھی اللہ پر الزام لگا دیا تھا کہ اگر تو نے مجھے گمراہ نہ کیا ہوتا، اس کا مطلب کیا تھا کہ اگر تو نے مجھے ایسا حکم نہ دیا ہوتا جسے میں نے نہیں کیا تو میں گمراہ نہ ہوتا۔ تو یہ جو لوگ بھی شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، اب وہ شیطان کے حکم کو اصل میں فالو کر رہے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں وہ بے حیائی کے کام ہیں، چاہے وہ بندہ چھپ کر رہا ہو یا کسی کے سامنے کر رہا ہو، اور پھر شرک جو ہے جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ آیت نمبر 34۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔
ہر گروہ کے لیے ایک مدت مقرر ہے، جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس گروہ کی گرفت کے لیے ایک گھڑی بھر کی بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی۔ یعنی عذاب کے وقت میں جلدی یا دیر ناممکن ہے۔ اس آیت میں تقدیم کا لفظ تاخیر ہی کی تاکید کے لیے لایا گیا۔ اجل یعنی مقررہ گھڑی جب آ گئی، کون سی مقررہ گھڑی؟ یعنی اگر کسی کے پر عذاب آنا ہے اجتماعی طور پہ، یا کسی اکیلے بندے کی موت آنی ہے، تو تقدیم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں جیسے کوئی گاہک دکاندار سے کسی چیز کی قیمت پوچھنے کے بعد کہتا ہے کہ کوئی کمی بیشی کرو گے، تو دکاندار کہتا ہے کہ قیمت میں نے پہلے ہی ٹھیک بتائی ہے، کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ اس گفتگو میں گاہک اور دکاندار دونوں کا کمی بیشی کے لفظ سے مراد صرف کمی ہوتا ہے، بیشی نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہاں بھی یہی مراد ہے کہ جب کسی شخص کی موت یا کسی قوم کے خاتمے کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اس میں قطعاً دیر نہیں ہو سکتی۔ قوم کی اجل موت کا وقت آتا کب ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ مقرر کر رکھا ہے۔ یعنی ہر قوم کے عروج اور زوال کا ایک ضابطہ ہے، جیسا کہ اقبال نے کہا ہے کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ جب کسی قوم کے گناہوں کا ڈھول بھر جاتا ہے تو یہی وقت اس کی تباہی کا وقت ہوتا ہے، اور اس کا تعلق مدت کے عرصے سے نہیں بلکہ فساد فی الارض اور گناہوں کی رفتار پر ہوتا ہے۔ تو اس طرح پچھلی قوموں کے واقعات میں جیسے ہمیں ملتا ہے کہ جب وہ حد سے زیادہ نافرمانیوں پر اتر آتے ہیں اور زمین میں اس قدر فساد برپا کر دیتے ہیں کہ زمین کی ہر مخلوق ان سے تنگ آ جاتی ہے، تب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل کر دیتے ہیں۔ پہلی دو آیات جو ہم نے پڑھی ہیں ان میں ہمارے سیکھنے کی، ہمارے عمل کی کیا بات ہے کہ پہلی آیت جو آج ہم نے پڑھی 33 کہ ہر قسم کی بے حیائی کے کام سے ہم نے خود کو بچانا ہے، نہ ظاہری طور پر ہم ایسی بات کریں نہ چھپا کر۔ اور دیکھیے بے حیائی میں جو ہے وہ اپنے آپ کو برہنہ کرنا کے علاوہ جو ہے وہ ہر قابل اعتراض چیز جو ہم اکیلے میں بیٹھ کر موبائل پر دیکھ رہے ہوں وہ بھی آتی ہے، یا حرام تعلق کسی کے ساتھ موبائل پر چیٹنگ وغیرہ کرنا، وہ ساری چیزیں بھی آتی ہیں۔ اپنی تصویریں بنوانا اور پھر ان کو اپلوڈ کر دینا، یہ سب سے زیادہ بے حیائی کا کام ہے کہ اگر آپ اپنی تصویریں بے پردگی میں بنوا کر اور اپلوڈ کر رہی ہیں، اور آپ کی تصویر سے متاثر ہو کر کوئی دوسری لڑکی بھی ایسے کرتی ہے، پھر اس کی تصویر سے متاثر ہو کر کوئی تیسری ایسے کر رہی ہے، تو ان سب کے گناہوں کا جو ایک ایک قصہ ہے وہ سب سے پہلے اس کے کھاتے میں جائے گا جس نے سب سے پہلے اپنی تصویر بنا کر اپلوڈ کی۔ تو یہ سارے گناہ ہیں، اور یہ بے حیائی فواحش میں آتے ہیں، چاہے ظاہری طور پہ کیے جائیں چاہے چھپ کے کیے جائیں۔ ہر طرح کے اسم یعنی گناہوں سے بچنا ہے، زیادتی اور ناحق کاموں سے بچنا ہے، پھر ایسے کام جن سے دوسروں کے حقوق مارے جا رہے ہوں ان سے خود کو محفوظ رکھیں، کیونکہ جب پل صراط سے گزرنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے حقوق دوسرے کو جس نے چھینے ہوں گے اس کو دلائے گا، اور اگر ہمارے حقوق یعنی ہماری نیکیاں دے کر بھی اس کا کھاتا پورا نہیں ہوگا تو پھر اس کے گناہ ہمارے کھاتے میں ڈالے جائیں گے، تب جا کر یہ جب تک یہ سارا سلسلہ حقوق کا بیلنس نہیں ہوگا تو انسان کا جو ہے وہ پل صراط سے جان نہیں چھوٹے گی۔ اور پھر اگلی بات جو اس آیت میں کہے گی کہ شرک سے بچائیں، جیسے مشرکین مکہ شرک کر رہے تھے تو ہمیں بھی اپنے اندر تلاش کرنا چاہیے کہ کیا ہم نے اپنی زندگی میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اتنی اہمیت تو نہیں دی ہوئی کہ ہم کسی اور کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی میرا کوئی کام کر دے گا یا میری بگڑی بنا دے گا، یا میرے کام جو ہیں وہ کسی کے بغیر سنور نہیں سکتے، یا کسی کے بغیر میری زندگی نہیں چل سکتی۔ اس قسم کی سوچ رکھنا بھی شرک میں آتا ہے، تو اس سے بچنا ہے۔ اگلی آیت جو ہم نے 34 پڑھی اس میں ہمارے عمل کی بات کیا ہے کہ موت کا اور انجام کا ایک وقت مقرر ہے اور اس کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 35 یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے بنی آدم اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں جو تمہارے سامنے میری آیات بیان کریں، تو جو شخص نافرمانی سے بچا رہا اور اپنی اصلاح کر لی تو ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ تو جنت میں دوبارہ حصول کیسے ممکن ہے؟ یعنی آدم کو نکال دیا گیا تھا جنت سے، تو دوبارہ ہم جنت میں کیسے پہنچیں گے، کیسے جنت کو حاصل کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں بھی آدم اور ابلیس اور جنت سے آدم علیہ السلام کے نکلنے کا قصہ بیان فرمایا
تو بنی آدم کی دلجوئی کے لیے بھی آیات نازل فرمائیں۔ ابلیس نے جنت میں آدم اور حوا کو بے ستر کیا تھا، تو لباس اور اس کی نعمت ہونے اور اچھا لباس پہننے کے لیے کئی آیات اللہ تعالیٰ نے پھر نازل فرمائی جو ہم نے پڑھی۔ جنت میں آدم اور حوا جنت کے پھل با فراغت کھاتے تھے، صرف ایک درخت کا پھل حرام کیا تھا۔ تو اس دنیا کے متعلق بھی فرمایا کہ ماں سوائے چند حرام کردہ اشیاء کے جو کوئی زمین میں ہے سب تمہارے لیے مباح ہے، لہٰذا حلال اور پاکیزہ چیزیں جو ہیں وہ کھاؤ، اور لیکن کیا ہے کہ اسراف سے بچو۔ فرق یہ ہے کہ جنت میں بغیر محنت کے کھانے پینے کی چیزیں ملتی تھی، لیکن دنیا میں مشقت اور جستجو بھی کرنا ہوگی، اور اسی مشقت اور جستجو ہی میں انسان کی آزمائش ہے، اس طرح تقدیر کا لکھا پورا ہو کر رہے گا۔ اب رہا معاملہ اس جنت گمگشتہ کو پھر سے حاصل کرنے کا، تو اس کے متعلق فرمایا کہ تمہارے پاس تمہاری رہنمائی کے لیے میرے رسول آتے رہیں گے جو تمہیں میری ہدایات اور میرے احکام بتاتے رہیں گے۔ پھر جس شخص نے ان رسولوں کی پیروی کی، اللہ کی نافرمانیوں سے بچا رہا اور اپنی اصلاح کر لی، تو اس کے لیے وہ جنت دوبارہ حاصل کرنا کچھ مشکل نہیں ہوگا، نہ انہیں اپنے مستقبل کے متعلق کوئی فکر دامن گیر ہوگی، اور نہ انہیں دنیا میں گزاری ہوئی زندگی پر کچھ افسوس یعنی ندامت اور غم ہوگا۔ لیکن جن لوگوں نے رسولوں اور میرے حکموں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور شیطان کی طرح اکڑ کر بیٹھے، تو انہیں دوبارہ جنت میں جانے کی کوئی صورت ممکن نہیں۔ مزید یہ کہا گیا کہ اخروی زندگی میں انہیں ہمیشہ دوزخ میں جلنا اور دکھ کا عذاب سہنا ہوگا۔ اس لیے ہم سب کی جو پہلی اور آخری کوشش ہونی چاہیے وہ جنت کو دوبارہ حاصل کرنے کی ہونی چاہیے، جس میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ بتا دیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اچھے سے سمجھنا ہوگا، پڑھ کر سمجھنا ہوگا اور ان کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ ہمارا ہر عمل اگر قرآن کے حکم اور رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہوگا تو انشاءاللہ ہم بھی اللہ کے اولیاء میں، اللہ کے ساتھ، اللہ کے ان بندوں میں شامل ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اور جن کو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی توفیق اور راستے دکھاتے ہیں نیکیوں کے، اور وہ پھر نیکیاں کرتے کرتے اس دنیا سے آخری سانس تک نیکیاں کرتے ہوئے جاتے ہیں، تو پھر وہ جنت میں آسانی سے چلے جائیں گے۔ تو پھر آج کی اس آیت میں ہمارے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے دنیا کی اتنی فکر نہیں کرنی کہ یہ ہوا یا نہیں ہوا، وہ ملا یا نہیں ملا، ہمیں نیکیوں کی فکر کرنی ہے، اللہ کے حکم کو بجا لانے کی فکر کرنی ہے۔ آیت نمبر 36، والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے اکڑ بیٹھے، تو ایسے ہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 37، فمن ازلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآیاته اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب حتی اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ بھلا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے ذمے جھوٹ لگا دے یا ان کی آیتوں کو جھٹلا دے؟ ایسے لوگوں کو ان کا وہ حصہ تو دنیا میں ملے گا ہی جو ان کے مقدر میں ہے، یہاں تک کہ جب ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے ہمارے فرشتے ان کے پاس آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ وہ تمہارے الہ کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہمیں کچھ یاد نہیں۔ اس طرح وہ خود ہی اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ تو یہاں پر پہلی بات جو کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑنے کی اقسام، اس آیت میں قبول ہدایت کے لحاظ سے لوگوں کی اقسام بیان فرمائی گئی ہیں۔ ایک تو ایسے لوگ ہیں جو خود جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، یا وہ نبوت کا دعویٰ تو نہیں کرتے تاہم اپنے آپ کو اسی مقام پر سمجھتے ہیں، باتیں خود گھڑتے ہیں پھر انہیں اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو سچے رسولوں کی تصدیق بھی نہیں کرتے اور ان پر نازل شدہ آیات سے انکار بھی کر دیتے ہیں۔ یہ سب طرح کے لوگ سب سے بڑھ کر ظالم ہیں، کیونکہ یہ صرف خود گمراہ نہیں ہوتے بلکہ بے شمار مخلوق کو گمراہ کرنے میں حصہ دار بنتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی اس دنیا میں ایسے لوگوں کو بھی اس دنیا میں رزق جتنا ان کے مقدر میں ہے وہ ملتا ہی رہے گا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے رزق چھین لیں۔
کیونکہ انسانوں کی آزمائش صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کون رسولوں کا تابع فرمان بنتا ہے اور کون ابلیس اور اس کے چیلوں کا۔ اور دوسری بات یہ بتائی گئی اس آیت میں کہ قبر میں سوال و جواب ہوں گے۔ اس آیت اور اس جیسی دوسری آیات سے واضح ہوتا ہے کہ موت کے وارد ہوتے ہی ایسے مجرموں کی اپنے انجام کا پتہ ان کو چل جاتا ہے۔ ایک اپنے انجام بد کی ہولناکی، دوسرا جان قبض کرنے والے فرشتوں کا کرخت لہجہ اور گفتگو۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے تمام شرکیہ افعال بھول جاتے ہیں۔ صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر میں جب سوال و جواب ہوتا ہے تو ایماندار آدمی فرشتوں کے سب سوالوں کے صحیح صحیح جواب دیتا ہے، مگر کفار اور مشرکین سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا پروردگار کون ہے، تمہارا دین کیا تھا اور رسول کون تھا، تو وہ کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ افسوس میں ان سوالوں کا جواب نہیں جانتا، تو میں تو وہی کچھ کہہ دیا کرتا تھا، یعنی دنیاوی زندگی میں جو کچھ لوگ کہتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، جب قبر میں ہم سے سوال و جواب ہوگا تو اس وقت ہمارے حواس اور ہوش ہوں گے، یعنی ہم ٹھیک ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، پھر ہم ان سوالوں کے جواب دے لیں گے۔ پھر لیکن جن لوگوں نے کفر و شرک میں زندگی بسر کی ہوگی اور اپنی سستی کی وجہ سے دین کو سمجھا نہیں ہوگا اور اپنی سستی نجات کے لیے کئی سہارے تجویز کر رکھے ہوں گے، انہیں سب کچھ بھول جائے گا اور ان کا کچھ جواب نہ دینا ہی ان کے کفر پر دلیل بن جائے گا، بلکہ زبان سے بھی اقرار کر لیں گے کہ ہم نے اپنی زندگی کفر و شرک ہی میں گزاری ہے۔ تو اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ کی آیات کی پیروی نہیں کرتے، وہ مرتے ہی ان کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ پکڑ میں آ جاتے ہیں، فرشتوں کے سوالوں کے جواب نہیں دے پاتے، وہیں سے ان پر عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے اور برزخ کی ساری زندگی ان پر عذاب مسلط رہتا ہے، اور پھر قیامت میں آگے مزید ان کو جو ہے وہ حساب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کو۔ تو پھر اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی کیا بات ہے کہ ہم الحمدللہ اس وقت قرآن پڑھ رہے ہیں، تو جو چیز بھی ہم اپنے روزانہ کی تفسیر میں پڑھتے ہیں اس پر عمل کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ یعنی دیکھیں کہ جیسے ہم نے شروع کی آیات میں پڑھا کہ ہماری زندگی میں کوئی فواہش اگر ہیں تو ان آیات کو سننے کے بعد ہمیں ان فواہش سے ہر حال میں جان چھڑا لینی چاہیے، بے پردگی سے جان چھڑانی چاہیے، ایسے ہر عمل سے ہرگز اپنے جو آج کل جو سب سے بڑا فتنہ ہمارے پاس یہ فون ہے، جسے فتنہ بھی کہا جا سکتا ہے اور جس کے ذریعے سے ہم نیکی بھی پھیلا سکتے ہیں، اس کو فتنہ بننے سے بچائیں اور اس کے ذریعے سے ایسے کوئی کام نہ کریں جو آپ کے لیے گناہ بن جائیں اور دوسروں کے لیے بھی آپ گناہ جاریہ بنا رہی ہوں۔ تو ایسی جو بھی چیز ہماری زندگی میں شامل ہے ہمیں اسے اپنی زندگی سے نکالنا ہے اور شرک سے بچنا ہے، اور اپنی زندگی کو ہم مکمل طور پر کتاب اور سنت رسول کے مطابق گزارنے کے لیے ہمیں قرآن جیسے آپ پڑھ رہے ہیں اسی طرح آپ کو سیرت بھی پڑھنی چاہیے، تاکہ ہماری زندگی مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے فرما بردار، ذاکر، شاکر اور صابر بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔